الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا صدق اللہ مولانا عظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، یہ آج کی جو آیت ہے یہ اس کا مقصد آپ کے سامنے پیش کرنا، کچھ مسلمانوں کے درمیان میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، یہ سورہ نساء کی 34 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں بہرحال یہاں تک ہم اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں بات کرتے ہیں۔ پہلی بات جو ہے جب یہ آتی ہے نا الرجال قوامون علی النساء، تو بہت سارے مرد جو ہے وہ ایک دم اکڑ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم تو جو ہیں ہم سردار ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم خاندان کے بڑے ہیں، ہم جو کہیں گے وہی چلے گا، ہم جو حکم کریں گے وہی چلنا چاہیے۔ اور عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے بالکل بھی کسی معاملے میں بات نہیں کر سکتی ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں جو ہے کچھ بہت ہی جو ہے کچھ بری مثالیں بھی جو ہیں، آپس میں لوگ جب باتیں کرتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام نے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جو خواتین کا حال تھا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوتا تھا اور ان کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، جائیداد میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، اور بڑے برے طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، چاہے عرب تھا یا عجم تھا۔ یورپ میں تو کل تک ہم کہہ سکتے ہیں 100 سال سے پہلے تک جو ہے وہ ایک بڑا الزام جو انہوں نے اما ہوا پہ لگایا کہ یہی تھیں جنہوں نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، تو یہی اسی کی وجہ سے، اس خاتون کی وجہ سے، ان عورتوں کی وجہ سے ہی ہمیں جو ہے اس دنیا میں یہ مشقت، مصیبت اور پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی، ورنہ ہم تو جنت میں بہت اچھے تھے۔ کہ وہ ایک چیز بھی وہ باعث بنی عورتوں پر ظلم اور زیادتی کا۔ اور مسلمانوں میں بھی جو ہے اپنے رسم و رواج اور اپنے قبیلوں کے اور اپنے جو ہے یہاں کی باتیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے زیادتیاں اور ظلم ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے جو ہے وہ اس کا ہمیں ماننا ہوگا، اقرار کرنا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ اچھا، یہ سب سے اہم چیز اس میں یہ سمجھنی ہے کہ قوام اور سردار اس لیے سے ہے کہ مرد جو ہے جسمانی ساخت کے لحاظ سے مضبوط ہے اور اس پہ ذمہ داری ہے کہ اس کو کمائی کرنی ہے، اور عورت جسمانی ساخت کے لحاظ سے تھوڑی کمزور ہے اور اس پر جو ہے گھر کی ذمہ داری ہے، گھر گرہستی کی، بچوں کی تربیت، ان کو پالنا پوسنا، ان کو کھلانا پلانا۔ عورت کے لیے یہ پسند اسلام میں نہیں کیا گیا کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور وہ کمائی کرے اور مردوں کی طرح کام کرے۔ اس کے لیے کافی ہے کہ اس کو مرد کمائے، مرد اس کی لیے کھانا لائے اور اس کی حفاظت بھی کرے۔ دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ اگر مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں سردار ہوں، میں قوام ہوں، میں جو ہوں بادشاہ کی طرح ہوں، میں بڑا ہوں، میرا حکم چلنا چاہیے، تو پھر اس حساب سے جو ہے اگر عورت بھی جو ہے وہ سردار کی بیوی ہے، وہ بادشاہ کی بیوی ہے، تو اس کا بھی وہی مقام ہونا چاہیے جس طرح سے ایک سردار کی بیوی یا ایک ملکہ کا ہوتا ہے۔ تو وہ وہاں پر برابری پہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔
اور مرد کو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس بنا پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ مال کہاں خرچ کرتا ہے؟ کب؟ جب وہ کماتا ہے، جب وہ باہر جاتا ہے، وہ محنت مشقت کرتا ہے، وہ تجارت کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے یا مزدوری کرتا ہے، تو وہ جو ہے اس بنا پر اس کو کہا گیا ہے کہ وہ سردار ہے، نہ کہ وہ ظلم اور زیادتی کرنے والا ہے۔ اب عورتوں کے معاملے میں بھی جو ہمیں اس میں ایک دو چیزیں سمجھنی، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اب اگر عورت مرد کے ساتھ مقابلہ آرائی پہ آ جائے اور ہر بار جو ہے وہ زبان درازی کرے، ہر بات پر جو ہے وہ بحث و مباحثہ شروع ہو جائے اور لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو وہ غلط ہے۔ اس کے برعکس جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صالح عورتیں وہ ہیں جو اطاعت شعار ہیں، اطاعت گزار ہیں۔ جب ان کو اپنا نیک صالحہ جو شوہر ہے وہ کچھ کہتا ہے تو وہ اطاعت گزاری کرتی ہیں، نہ کہ وہاں پر جو ہے وہ بغاوت باغی کرتی ہیں اور وہ جو ہے نہ مانتی، ان کی کوئی بات جو ہے ماننے سے انکار کرتی ہیں۔ ایک تو اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو یہ جو ہے جب مرد باہر جاتے ہیں، عرب میں اس وقت یہ بھی تھا کہ مرد کئی مہینوں تک جو ہے وہ تجارت کے معاملے میں دور دراز علاقوں میں چلے جاتے تھے، جیسے آج بھی ہے۔ کچھ لوگ اپنی فیملی کو چھوڑ کر عرب ممالک میں یا یورپین ممالک میں یا امریکہ، کینیڈا یا آسٹریلیا کسی بھی ملک کا رخ اختیار کرتے ہیں اور ان کی جو ہے بیوی اور بچے جو ہے پیچھے گھر میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی، ان کے مال و جائیداد اور اس کی حفاظت اور نگرانی بھی کرتی ہیں اور ان کے حقوق کی حفاظت بھی کرتی ہیں، جو ان پر جو ہے اپنی بیویوں پر مردوں کے حقوق جو ہیں وہ ان کی حفاظت بھی کرتی، اپنی جو ہے حیا اور شرم اور ان سب چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے چل کر جو اس میں فرما رہے ہیں کہ ان عورتوں کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہیں وہ بڑے انعامات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو فرمایا ہے کہ جو خاتون، جو بیوی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال، اس کی جائیداد، سب چیزوں کی حفاظت کرے، حدیث کا مفہوم یہ اس طرح سے ہے، اور پھر وہ اپنی حفاظت بھی کرے، اپنی حیا شرم سب کی حفاظت کرے، تو اس کے لیے اس کا اتنا بڑا انعام ہے کہ وہ جنت میں 8 دروازوں میں جس دروازے سے بھی جانا چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ اور حدیث میں جو ہے یہ والا جو حق ہے وہ ایک ہی شخص کو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ دیا گیا ہے کہ وہ 8 دروازوں میں جس دروازے سے چاہیں وہ جو ہے داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد عورتیں جو یہ اعمال کرتی ہیں وہ اطاعت شعار ہوں گی، اپنے شوہر کا حکم مانتی ہوں گی، صالحہ ہوں گی، اور پھر ان کی غیر موجودگی میں ان کے ہر چیز کی حفاظت کریں گی اور اپنے شرم و حیا کی بھی حفاظت کریں گی۔ ان کے لیے جو ہے وہ جنت میں جس دروازے سے چاہیں وہ داخل ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شوہر جو ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، وہ بھی اپنے مقام کو سمجھیں، وہ ظالم نہ بنیں، وہ پیار، محبت اور نرمی والا رویہ اختیار کریں اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو چلانے کے لیے۔ ان کا کام ہے کہ یہ خاندان جو ہے پھلے پھولے، کامیاب ہو، اور عورتوں پہ بھی ذمہ داری ہے وہ اطاعت شعار بنے اور وہ جو ہے حفاظت کرنے والی بنی، مال و جائیداد اور اپنے آپ کی حفاظت کرنے والی بنی۔ اس آیت پر غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں یہی سبق ملتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس آیت سے ہے صحیح معنوں میں سبق حاصل کرنے کی توفیق اور سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔